معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ قارون کی گرفتاری۔ یہ کہہ کر سب کو تیار کیا اور آپ سب میدان میں آ کر کھڑا ہوا، اور امیر بھی پیغمبروں کے اسلحہ پہن کر بما سپاہ میدان میں آئے۔ حدیث شاہ نے پہلے آ کر امیر کی رکاب کو بوسہ دیا، پھر میدان میں نکل کر عرض کیا کہ آپ پہلے ابتدا کریں۔ فرمایا، میں کسی کام میں پیش قدمی نہیں کرتا، اول تم چوگان گیند پر لگاؤ۔ تب وہ آداب بجا لایا اور گیند لے کر چلا۔ جب نکل گیا تب امیر نے اپنے مرکب کو گیند لیا اور جس طرح وہ جاتا تھا اسی طرف کو میدان میں چلے۔ وہ پیچھے رہ گیا، کنویں کے پاس جا کر رکا اور امیر نے حضرت صالح نبی کا تازیانہ نکال کر مارا تو گھوڑا کودا، دونوں پچھلے پاؤں کنویں میں رہے۔ امیر اس کی پیٹھ سے کود کر الگ ہوئے۔ جب حدیث نے دیکھا تو سمجھا کہ امیر کنویں میں گرا ہے۔ 30,000 فوج جوان خون خوار سے امیر کے لشکر پر آ پڑے، لیکن یہاں امیر نے اپنے مرکب کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا اور اس پر سوار ہوئے۔ امیر کی نگاہ قارون پر پڑی اور اس نے بھی امیر کو دیکھا۔ تب وہ کوہستان کی طرف بھاگا اور امیر نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ چونکہ حدیث شاہ بما فوج امیر پر یکا یک آ گرا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ سے امیر کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ آخر لندور نے اس کی فوج کو شکست دی، لیکن دیکھا کہ امیر کا پتہ نہیں۔ تب عمرو سے پوچھا کہ امیر کہاں گئے؟ جواب دیا کہ قارون کے پیچھے گئے ہیں، تم لشکر پر خبردار رہو، امیر کی خبر کو کہا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھوڑے کے سموں کے نشان پر روانہ ہوئے۔ اب امیر کا حال سنیے کہ وہ قارون کے تعاقب میں گئے اور دوپہر کے وقت کالیز کے جزیرے میں پہنچے۔ کالیزیہ نے ایک بڑا سا خربوزہ امیر کو دیا۔ جب امیر نے اس کی پھانکیں کاٹیں اور اس کے کھانے کا ارادہ کیا تو اس مرد نے کہا، مجھے تجھ پر رحم آتا ہے، تو اسے مت کھا۔ امیر نے وہ نہ کھایا، اس سے وجہ معلوم کی، بتایا کہ تجھ سے ایک لمحہ پہلے ایک سوار اوپر سے بھاگا ہوا آیا تھا، اس نے اس خربوزے میں کچھ ملا کر مجھے دیا ہے اور کہہ گیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آتا ہے، اسے یہ خربوزہ دینا اور کھلانا، میں تجھے 100 اشرفی دوں گا۔ امیر نے دیکھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا، اس نے 100 اشرفیاں دینی تھیں، میں 1000 اشرفی دوں گا۔ امیر نے کہا، بتلاؤ وہ کہاں گیا ہے؟ کہا کہ اسی پہاڑ کے درے میں گیا ہے، اس میں دوسری راہ نہیں ہے، یہیں ہوگا۔ امیر ادھر کو گئے اور اس کی تلاش کرنے لگے کہ ایک شیر اس پہاڑ سے نکل کر دوڑا اور امیر نے اس کو پکڑ لیا اور زور کرنے لگا۔ اس وقت قارون چھپا ہوا تھا اور امیر کو دیکھ رہا تھا۔ امیر کی یہ حالت دیکھ کر موقع پایا تو تلوار نکال کر امیر پر چلانی شروع کی۔ جو ہی نزدیک آیا تو امیر نے اس شیر کو اٹھا کر قارون کے اس زور سے مارا کہ قارون گر پڑا اور شیر مر گیا۔ امیر قارون کی چھاتی پر سوار ہوئے اور خنجر نکال کر چاہا کہ اسے مارے۔ اس نے کہا، اے امیر، اگر مجھے نہ مارے تو میں 3 چیزیں ایسی دوں کہ بادشاہ ہفتے کشور کے سرکار میں نہ نکلیں۔ امیر نے چھوڑنے کا اقرار کیا تو اس نے پہلے خنجر نکال کر امیر کو دیا کہ یہ تیمورس دیوبند کی کمر کا ہے، اور ایک بازو بند دیا کہ اس میں 12 لال شب چراغ لگے ہیں اور ہر لال وزن میں 40 مشکال تھا، اور تیسرا اس پہاڑ میں دفینہ ہے کہ جس میں بے شمار مال ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ عمرو بھی آ پہنچا۔ امیر نے اس کے ہاتھ باندھ کر عمرو کے حوالے کیا کہ دفینہ بتلائے۔ سب ہیڈنگ ناہید بن مریم سے امیر حمزہ کا عقد۔ عمرو نے قارون سے کہا کہ دفینہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چل، میں بتا دوں گا۔ عمرو نے اس کو ساتھ لیا۔ قارون نے عمرو کو خوب پھرایا۔ عمرو نے کہا کہ کہاں ہے وہ دفینہ؟ قارون زور کر کے کمند توڑنے لگا۔ عمرو نے اس کی چھاتی میں ایسا خنجر مارا کہ پشت توڑ کر پار ہو گیا۔ وہ اسے مار کر امیر کے پاس آیا۔ امیر نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ میں نے اسے مار دیا۔ فرمایا، میں نے اسے چھوڑنے کا اقرار کیا تھا۔ عرض کیا کہ مجھ کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ پھر خراج وہاں کا خزانے میں جمع کیا، اور قارون نے جو بدذاتیاں کی تھیں وہ ایک عرضی میں لکھ کر بما ان خطوط کے جو قارون نے شاہ کی طرف سے یہاں بادشاہوں کو دیے تھے وہ محفوظ کر کے 5 شہروں کا خراج بما بار برداری مقبل کے حوالے کیا اور اسے مدائن کی طرف روانہ کیا۔ اس کے دوسرے دن کوچ کر کے یونان کی طرف چلے اور یونان کے قریب پہنچے
تو فریدوں شاہ یونان بہت سے تحائف نذرانے لے کر بما اپنے بھائی آصف کے جو وزارت کا کام کرتا تھا آیا اور ملاقات کی۔ امیر نے اسے خلت سرفرازی بخشی اور واسطے اس کے شربت و طعام منگوایا اور جامع شراب گردش میں آیا۔ عمرو نے فریدوں سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے؟ اس نے جواب دیا، چند مشکلات مجھے درپیش ہیں۔ صاحب قرار نے اس سے پہلے لوگوں کی مشکلات حل کی ہیں، اگر ان کو آسان کریں تو بہتر ہے۔ امیر نے فرمایا، اے بہادر، کیا مشکل ہے؟ فریدوں نے عرض کیا کہ اس سرزمین میں کئی برس سے ایک پہاڑ کے اوپر ایک اژدہا پیدا ہوا ہے جس سے خلقت بہت تنگ ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک زنگی نے یہاں آ کر پہاڑ کے اوپر کئی فرسنگ تک قلعہ بنایا ہے اور 2 سال میں ایک مرتبہ شہر پر آفت لا کر غارت کرتا ہے۔ تیسرے یہ کہ میں ایک لڑکی رکھتا ہوں، آپ قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اژدہا اور زنگی کا دفع ہونا تو آسان ہے لیکن شادی کا ہونا دشوار ہے، کیونکہ ہم نے مہر نگار سے اقرار کیا ہے کہ اس شادی کے بعد البتہ کروں گا۔ فریدوں شاہ نے کہا، جو آپ کی مرضی ہے۔ یہ رات مجلس میں گزری۔ صبح کو امیر بما سپاہ نصرت سوار فریدوں شاہ کے ساتھ اژدہا مارنے کو روانہ ہوئے۔ جب سواری ایک فرلانگ پڑی تو فریدوں شاہ نے امیر سے عرض کیا کہ اب وہ مکان یہاں سے 3 فرلانگ ہے، اسی لیے تمام جنگل سیاہ ہو رہا ہے۔ امیر نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آپ پیادہ روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر ایک سیاہ پشتہ نظر آیا کہ اس سے آگ کے شعلے آسمان کو جاتے تھے۔ امیر نے سمجھ لیا کہ اژدہا یہی ہے اور وہ آگ اس کا دم ہے۔ جا کر ایک نعرہ کیا اور وہ امیر پر دوڑا۔ امیر نے 2 تیر اس کی دونوں آنکھوں میں ایسے مارے کہ اندھا ہو گیا اور اپنا سر زمین پر مار کر رہ گیا۔ امیر نے عمرو کو خبر دی کہ عمرو قدم بوس ہوا۔ پھر وہاں سے سوار ہو کر فریدوں کے پاس آئے، اس کے مرے ہوئے اژدہے کو دیکھنے کے لیے گئے اور امیر کی قوت بازو پر شاباش دی۔ فریدوں شاہ نے اس اژدہے کا چمڑا اتار کر اس میں گھاس پھوس بھروائی اور شہر میں منگایا اور امیر پر سب نے زر مال نثار کیا۔ امیر نے فرمایا، ہم کل قلعہ زنگی پر جائیں گے۔ لندور نے عرض کیا کہ وہ گیدڑ کیا چیز ہے جس پر آپ جائیں گے؟ بندہ جائے گا۔ امیر نے خلعت دے کر لندور کو اس طرف روانہ کیا اور آپ فریدوں شاہ کو لے کر جشن نوروزی میں بیٹھے۔ وہاں لندور نے جا کر زنگی کو مارا اور اس کے قلعہ کو توڑا اور وہاں سے اس قدر مال نکلا کہ جس کی حد نہیں۔ لندور امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور فریدوں شاہ نے لندور پر بہت سا زر و مال نثار کیا اور امیر کو نظر گزاری اور عرض کیا کہ تیسری آرزو پر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ امیر نے فرمایا کہ میں آگے ہی کہہ چکا ہوں کہ مہر نگار کی شادی کے بعد کہیے گا، قبول کروں گا۔ تب فریدوں ناچار ہوا اور وہاں سے شہر میں آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ امیر حمزہ میری لڑکی کی نسبت قبول نہیں کرتا، کاش میں نے اس سے نہ کہا ہوتا تو بہتر تھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ حمزہ نے فریدوں کو اپنی نسبت کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے یہ بات نہ مانی۔ اب کیا تدبیر کروں؟ کچھ بن نہیں آتی اور کوئی صورت ظہور میں نہیں آتی کہ معاملہ طے ہو، کوئی شخص ایسا ہو کہ حمزہ کو سمجھائے۔ یہ اپنے دل میں ایسے ہی خیال کر کے پیچ و تاب کھانے لگا کہ اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر خنجر نکالا اور چاہا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ آصف نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو میں کہوں وہ کیجئے۔ فرمایا، کہو۔ عرض کیا کہ عمرو کو بلوا کر کچھ دیجئے، البتہ وہ امیر کو راضی کرے گا۔ عمرو کو بلوا بھیجا۔ جب عمرو اس کے پاس آیا تو سر و قدم سے تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھا رہا اور 12,000 تمن دینا قبول کیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ عمرو نے اس کو تشفیع دی اور امیر کے پاس جا کر ناہید بن مریم فریدوں شاہ کی بیٹی کی اس قدر تعریف کی، امیر بے اختیار فریفتہ ہوئے اور کہا، بھائی میں نے قبول کیا، پر اس شرط پر عقد اس سے کروں گا کہ مہر نگار کی شادی کے بعد متصرف ہوں گا۔ عمرو نے کہا، اس کا مذائقہ نہیں۔ پھر جا کر فریدوں شاہ کو خبر دی تو وہ نہایت خوش ہوا اور عمرو کو 12,000 تمن دے کر فریدوں شاہ یونان نے وہیں جشن کی تیاری کی اور امیر کو بما
سپاہ شہر میں لے گیا اور سب کی ضیافت کی۔ جب عقد ہو چکا تو امیر محل میں گئے اور ناہید بن مریم کو دیکھا تو ہزار جان سے عاشق ہوئے۔ چونکہ مہر نگار سے قسم کھائی ہوئی تھی اس لیے مجبور تھے۔ ایک لال بطور اپنی نشانی کے دے دیا اور محل سے باہر آیا۔ اس کے بعد یہاں کا خراج لے کر زنگی کے مال سمیت لندور کے ہمراہ نوشیروان کی خدمت میں بھیجا اور امرو کو خسرو کے ساتھ کیا، اور آپ لشکر ظفر کو ساتھ لے کر مصر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔